الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 51۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبل از اسلام میرے اسلام لانے سے پہلے کئی یہودی میرے دوست تھے، آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں میری ان سے دوستی ختم۔ اسی مجلس میں عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے بھی یہودی دوست ہیں لیکن میں ان سے دوستی ختم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر مسلمان مغلوب ہو جائیں، شکست کھا جائیں، کمزور ہو جائیں، مالی فراوانی انہیں میسر نہ ہو تو یہود ہمارا سہارا ہے، وہ سہارا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں تشریف فرما تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جس نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان سب کو خطاب ہے کیا؟ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کا ذکر خاص اس لیے کیا کہ یہ اس وقت کے مشہور تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں اور ہم بھی چند انبیاء پر ایمان لائے، ورنہ تمام کفار کا حکم یہی ہے کہ ان کو دوست نہ بنایا جائے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا اولیاء، کہ ان کو اولیاء نہ بناؤ۔ اولیاء کے کئی مطلب ہیں۔ اولیاء یہ جمع ہے ولی کی، ولی کا معنی دلی محبت کرنے والا، دلی محبت، کہ کسی کو تکلیف ہو تو تکلیف ہمیں ہوتی ہے، جس سے دلی محبت ہوتی ہے اگر اسے تکلیف ہو تو بے چینی ہمیں ہوتی ہے، کہ اس طریقے سے یہ دوستی یہود و نصارہ سے اور غیر مسلموں سے یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی اولیاء کا معنی سرپرست کے ہے، کہ آپ یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ سرپرست یہ ہوتا ہے کہ وہ مالک ہوتا ہے، وہ اپنے ماتحت کے لیے وہ فیصلے کرتا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اپنا بھی اور اپنے ملک کا بھی اور اپنے ملک میں پائے جانے والے امور کا بھی سرپرست نہ بناؤ۔ جیسا کہ آج یہ ہے کہ آج پیٹرول کی قیمت طے کرنا یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، خورد و نوش کی اشیاء، خورد و نوش کی قیمتیں متعین کرنا یہ مسلمانوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور قرآنی فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان کو اولیاء نہ بناؤ۔ دوستی کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر ایک موالات، موالات
کہ آپ کسی یہود و نصارہ، غیر مسلم، روافض، قادیانی، سکھ، ہندو، ان سے دلی دوستی نہ کرو۔ دلی دوستی یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، موالات۔ اور ایک ہے مواسات۔ مواسات ہمدردی کو کہتے ہیں کہ ہمدردی ہے، پڑوسی ہے، ہمدردی ہے، تکلیف ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ اگر ماتحت کام کرنے والے غیر مسلم ہیں، ان کے ہاں کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ گو آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، جا سکتے ہیں۔ ان کے اگر مالی معاونت کی ضرورت ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ مواسات اس صورت میں جائز ہے کہ جب غیر مسلم مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا رہے ہو۔ اگر غیر مسلم مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو موالات بھی جائز نہیں ہے، مواسات بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے مدارات۔ مدارات کہتے ہیں خوش اخلاقی کو، کہ آپ غیر مسلموں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں تاکہ وہ آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائیں۔ جیسے کہ حضرات صحابہ کرام کہ ان کے پاس جب غلام آتے تھے کفر کی حالت میں، اور وہ کفر کی حالت میں آ کر صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھتے تھے، ان کے اخلاق کو دیکھتے تھے، ان کے مواسات کو دیکھتے تھے، تو وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں، موالات، مواسات، مدارات۔ موالات کسی بھی غیر مسلم سے جائز نہیں ہے۔ مواسات یہ ان غیر مسلموں سے تو جائز ہے جو مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا رہے ہوں، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا نہ کر رہے ہوں، ان کے ساتھ تو جائز ہے۔ اور جو کر رہے ہیں پروپیگنڈا، ان کے ساتھ مواسات بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر آگے ہے مدارات۔ مدارات خوش اخلاقی ہے، خوش اخلاقی مسلم غیر مسلم سب کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآنی فیصلہ ہے، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض۔ کیوں؟ اس لیے کہ الکفر ملت واحدہ، جتنی بھی کفریہ طاقتیں ہیں یہ یکجا ہیں۔ بظاہر ان کا ملک الگ ہے، بظاہر ان کا مذہب الگ ہے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر کے خلاف، قرآن کریم کے خلاف یہ یکجا ہیں۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، تاریخ شاہد بھی ہے کہ دیکھیں کتنی جگہوں پر ان یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا، چاہے وہ 1965 کی جنگ ہو، چاہے 1971 کا دھوکہ ہو، کہ طے ہو چکا تھا کہ آج کے بعد پاکستان پر جو حملہ کرے گا امریکہ اس پاکستان کی مدد کرے گا۔ تو مدد تو درکنار، اسلحہ تک بھی مہیا نہیں کیا۔ عراق کا حال دیکھ لیں، سعودی عربیہ کا حال دیکھ لیں، کہ جب پیٹرول پر قابض ہو کے بیٹھ گیا کہ ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، جب یمن نے حملہ کیا تو کتنا ساتھ دیا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا وہ بھی وہی ہو جائے گا۔ اب قرآن کہتا ہے، حدیث سے تو ہم جان چھڑا لیتے ہیں نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث متروک ہے، 100 بہانے تلاش کر لیتے ہیں نا۔ اب قرآنی فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ اگر نمازی ہے، یہودیوں سے تعلق ہے تو منہم، یہ بھی وہی ہے۔ زکاتی ہے، زکات دے رہا ہے لیکن یہود سے تعلق ہے، یہ بھی وہی ہے۔ حاجی ہے، ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے کہ وہ ثانیہ اس کی وہ بنیاد رکھنا چاہتا ہے، یہ الگ میٹر ہے۔ اگر حقیقت میں پس پردہ جو اس کے ساتھ ہے، منہم، یہ بھی وہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین،
اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتے؟ دوسری حدیث میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، اب محبت کرتا ہے لیکن وہ اس کو مل نہیں پاتا، تو یہ محبت اس کے لیے کس حد تک مفید ہوگی؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا، المرء ما من احب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ انہی کی صفوں میں ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی جیسا اس کا حشر ہوگا۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے مسئلے کو حل فرما دیا۔ وہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کو دینی رخ پر سمجھنا چاہیں، میری اور آپ کی خواہش ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں نصیب ہو۔ جب دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام تو اب ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں اولیاء کرام تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے مسلمانوں کی یہ پریشانی ختم فرما دی، فرمایا کہ اگر پیارے پیغمبر سے سچی محبت ہے، چاہے وہ پیارے پیغمبر کا زمانہ پائے، چاہے وہ پیارے پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا ہو، چاہے وہ پیارے پیغمبر کے زمانہ کے 1400 سال بعد آئے، کل قیامت کے دن جنت میں پیارے پیغمبر کا قرب اور پڑوس نصیب ہوگا۔ المرء ما من احب۔ اور اگر کسی کو کفار کے ساتھ دوستی ہے، کفار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں دوستی کے لیے، تو پھر کیا فرمایا کہ کل قیامت کے دن گو یہ کسی طریقے سے وہاں نہ جا سکا، کسی طریقے سے وہاں تک نہ پہنچ سکا، لیکن قیامت کے دن اس کا حساب کتاب، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو۔ پھر آگے فرمایا، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ فَعَسَىٰ، پس امید ہے، اللہ ان یأتیہ، یہ کہ لے آئیں، بالفتح، کوئی فتح، او امرن، یا کوئی اور معاملہ، من عندہ، اپنی طرف سے، فیصبحوا، پس ہو جائیں گے وہ، علی ما، اوپر اس کے، اسروا، جو چھپاتے، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، نادمین، شرمندہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ یہ لوگ یہود و نصارہ سے دوستی اس لیے لگا کے بیٹھے ہیں کہ کل کلا کو اگر مالی ضرورت پڑے، معاشی تنگی ہو تو قرضے کی ضرورت پڑے گی، یا یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کی ضرورت پڑے گی، یا وہاں ملازمت کی ضرورت پڑے گی، یا یہ ہے کہ جب یہاں نیب ہمارا انصاف کرے گی، ہم سے کوئی آ کے ہماری تحقیقات کرے گی، تو اس ملک سے بھاگ کر وہاں کی نیشنلٹی پہلے ہو، اس کی ضرورت پڑے، اس وجہ سے ان سے یہ تعلق لگا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک وقت ایسا آئے گا ذلیل و رسوا فرمائیں گے۔ آج دیکھ لیں، تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی یہود و نصارہ سے دوستی کی، منافقت کی، مسلمانوں کے صف میں بیٹھ کر یہود و نصارہ نے انہیں ظلم کا نشانہ بنایا۔ مسلمانوں سے زیادہ ان پر ظلم کیا ہے کہ جو پسے پردہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے تھے۔ آج بھی یہی ہے کہ یہ جو ڈبل شہریت رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک وقت آ جائے اس اسلامی جمہوریہ ملک سے بھاگنے کے لیے تو بھاگ تو سکے،
کسی نے بچے وہاں گروی رکھے ہوئے ہیں، کسی نے بیوی وہاں چھوڑی ہوئی ہے، کسی نے فلیٹیں وہاں چھوڑی ہوئی ہیں، کسی نے پاکستان کا سارا قرضہ اٹھا کر، یہ مال اٹھا کر وہاں جگہ خریدی ہوئی ہیں کہ کل کو کوئی وقت ایسا آ جائے تو یہاں سے بھاگنے کا موقع ملے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ انشاءاللہ میرے رب کا وعدہ ہے، جو یہاں مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ کام کرے گا، اسلام کی خدمت کرے گا، ملک پاکستان کی خدمت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی ذلیل و رسوا نہیں فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔